السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم یمن تک پھیل چکی تھی اور انہی کی شریعت پر عمل کر رہی تھی۔ وادی القریٰ میں جو قوم آباد تھی اس کا تعلق قوم سمود سے تھا اور سمود قاصر کا لڑکا تھا۔ قاصر عاد کے بھائیوں میں سے ایک تھا جو عاد کے زمانہ عروج میں ہی حجاز اور شام کے درمیان جا بسا تھا اور یہیں پر اس کی نسل بڑھ رہی تھی اور یہی علاقہ وادی القریٰ کہلایا، جو عقاب سے الگ ہونے کے باوجود قوم عاد ہی کی محکومی میں تھا۔ قاصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا سمود اس علاقے کا حکمران بنا اور سمود ہی کے بھائیوں میں ایک جدیس اور دوسرا تسم تھا اور ان دونوں کی اولادیں بھی اسی وادی القریٰ میں رہتی تھیں، مگر اقتدار سمود ہی کی اولاد کے پاس تھا اور اس طرح یہ ساری قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم سمود کے بادشاہ جندہ کا دارالحکومت ایجد تھا۔ اس کے قریب ایک جو کا علاقہ تھا جس میں یہ دونوں بنی جدیس اور بنی تسم آباد تھے۔ یہ دونوں بڑے قبیلے اور جنگجو تھے اور اپنے خود مختار ہونے کے باوجود جندہ کی محکومی میں تھے۔ اس وقت وادی القریٰ میں ایک نوجوان بہت زیادہ شہرت پا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے گن گایا کرتے تھے۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کا سرخ سفید رنگ، سر کے بال باریک، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کالے تھے۔ ان میں کچھ بھورا پن بھی تھا۔ یہ نوجوان لمبے قد اور سڈول جسم کا مالک تھا۔ ننگے پاؤں رہنا اس کی خاصیت میں شمار تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ ابیل کے گھر رہنا پسند نہیں کیا تھا۔ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ روشن کرنیں اس وادی میں آ پہنچی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے دل ان کی تعلیمات سے منور تھے۔ ان لوگوں نے دارالحکومت ہجر میں ایک مسجد تعمیر کی جہاں پر وہ حضرت ہود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کافروں اور مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے الجھنے کی کوشش کرتے۔ ابیل کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں شمار تھا۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ کسی دوسرے کافر یا مشرک کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ جندہ، جو قوم سمود کا بادشاہ تھا، اس نے ان ایمان والوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ البتہ ابیل کے بیٹے کی شہرت نے اسے ضرور متاثر کیا، جس کی وجہ سے وہ ابیل کے بیٹے سے خوف زدہ رہتا تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتا اور محبت کا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کبھی جا کر رہتا تھا بلکہ اس نے مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس وقت دنیا سے گزرے تقریباً 100 برس گزر چکے تھے۔ اس وقت ایمان والوں کی تعداد بالکل کم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ابیل کے بیٹے صالح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے منتخب کیا اور اس طرح صالح علیہ السلام کو پیغمبری کا شرف حاصل ہوا۔ پیغمبری ملنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی جدوجہد کی اور لوگوں کو خدا کی تعلیم دے کر خدا کی طرف بلانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے لوگو، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تم اللہ کی بندگی کرو۔ وہ خدا نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ خدا وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے بنایا، تمہیں بنایا، اس لیے اسی کی عبادت کرو اور ہر وقت اسے یاد کرو۔ یہ مٹی پتھر کے بت تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کی تم پوجا نہ کرو۔ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والا ہوں، اس لیے تم صرف خدا سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، میرا کہا مانو۔ بے شک وہ ہم سب کا مالک ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، نہ کہ تمہارے خداؤں جیسا جھوٹا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو ہل بھی نہیں سکتے، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو تمہارے محتاج ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر کے بعد کافروں کو اپنے دین کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جو لوگ کل تک دب کر خدا کی عبادت کر رہے تھے،
آج پہلا موقع تھا کہ انہی میں سے ایک شخص نے خدا کی بندگی کا اعلان کر دیا تھا اور پتھر کے بے جان بتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ پہلے ان لوگوں کا خیال تھا حضرت صالح علیہ السلام ان کے سمجھانے سے رک جائیں گے اور پھر خدا کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر ان سے بات کی اور کہنے لگے، اے صالح، تو ایسا تو نہیں تھا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے روکے گا اور کسی دوسرے خدا کی عبادت کو کہے گا۔ ہم سب کی امیدوں پر تو نے پانی پھیر دیا جو ہم نے تجھ سے وابستہ کی ہوئی تھی، آخر تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اس زمین پر بسا دیا۔ یقین کرو میرا رب ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف توجہ دو۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بہت سمجھایا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ان باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوگا اور انہیں کوئی دوسری ترکیب سوچنا پڑے گی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت صالح علیہ السلام مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ مسجد کے سامنے ایک پہاڑی بھی تھی اور اس کے ارد گرد دوسری کئی چھوٹی بڑی پہاڑیوں نے جگہ گھیری ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ کو تراش کر قوم کے سرداروں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے تھے اور ہجر کی آبادی اس کے بعد تھی۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں ایک صاف و شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ دوسری جانب جہاں پر آبادی ختم ہوتی تھی وہاں پر بادشاہ جندہ کا محل تھا۔ محل کے چاروں طرف جندہ کے سرداروں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد ابیل بھی آبادی میں رہا کرتے تھے، جبکہ صالح علیہ السلام اپنے والد کے پاس کبھی کبھار جایا کرتے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں رہ کر خدا کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبری ملنے کے بعد وہ خدا کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اپنی بستی میں کثرت سے آنے جانے لگے تھے۔ ہر شام مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر ایمان والوں کو خدا کی تعلیم کا سبق دینا ان کا معمول بن چکا تھا۔ قوم سمود میں سے صرف وہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری پر ایمان لائے جو غریب تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور وہ حسب معمول خدا کا پیغام لے کر ہجر کی آبادی میں جاتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ انہی دنوں ان کی کافروں سے بہت بحث ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے، خدا سے ڈرو اور نہ کرو کسی دوسرے خدا کی عبادت اور نہ ہی بے باک لوگوں کا حکم مانو جو کہ خرابی کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر قوم سمود کے ایسے بے ایمان لوگوں کا ہجوم تھا جن کے دل و دماغ پر کفر کی سیاہی پھر چکی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کا وعظ ختم ہوا تو انہی لوگوں میں سے ایک بولا، کیا ہم میں سے سب میں سے ایک تو ہی خدا کو نظر آیا تھا جسے خدا نے اپنا پیغمبر بنا لیا؟ اگر تیرے کہنے پر عمل نہ کریں تو ہم غلطی پر ہوں گے اور آگ میں جھونکے جائیں گے۔ کیا یہ سب نصیحت تجھی پر اترنا تھی؟ دوسرا کافر بھی اسی کی طرفداری کرتے ہوئے بولا، یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کی باتوں کا یقین نہ کرے اور جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے گئے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری کا مسئلہ ایک موضوع بن کر رہ گیا۔ نہ صرف دارالحکومت بلکہ اس کے آس پاس کی بستیوں میں بھی ان کی پیغمبری کا بہت چرچا ہونے لگا۔ آئے دن قسم قسم کی افواہیں اڑتی رہتی، لوگ آپس میں اس مسئلے پر چہمہ گوئیاں کرتے۔ ہجر اور دوسری بستیوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی خبر جندہ بادشاہ کو بھی پہنچی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنا وعظ نہ چھوڑا اور ان کی قوم بھی بحث و تکرار کرتی رہی۔ بالآخر جندہ نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سمود کے سرداروں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ پھر جندہ کے اشارے پر سمود کے سرداروں نے ایک چال چلی۔ وہ کسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو
आजिज़ करना चाहते थे। एक रोज़ शाम के वक्त ये सब लोग इकट्ठे होकर मस्जिद के सामने वाली पहाड़ी के दामन में जमा हो गए, जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग किया करते थे। सरदारों के साथ आबादी के दूसरे लोग भी साथ जमा हुए कि देखें आज क्या होता है, क्योंकि आज उनके तेवर ठीक नहीं थे। उनमें शामिल हिज्र का एक काहन भी था। जब सालेह अलैहिस्सलाम अपना वाज़ ख़त्म कर चुके और मस्जिद की तरफ जाने लगे तो उस हजूम को आते देखकर रुक गए। आबादी के वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे, वो तो वहीं पीछे ही रुक गए। बाकी कौम के सरदार उनके करीब आए। उनमें से एक सरदार सालेह अलैहिस्सलाम से यूँ मुखातिब हुआ, ए सालेह, हम तेरी इन बातों और हरकतों से तंग आ गए हैं। अगर तेरा ताल्लुक़ हमारी कौम से न होता तो यकीन कर अब तक हम तुझे ख़त्म कर चुके होते। आज हम तुझसे आखिरी बार बात करने आए हैं। सुन, अगर तू सच्चा है और वाकई खुदा की तरफ से भेजा हुआ है तो फिर कोई सबूत दे, कोई निशानी दिखा, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि तू वाकई खुदा का भेजा हुआ है और हम तुझ पर ईमान ले आएं। ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस बात का सबूत दूँ और कोई निशानी ज़ाहिर होने के बाद भी तुम ज़िद पर कायम रहो और मुझे झुठलाते रहो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर तूने सबूत या कोई निशानी दिखा दी तो हम यकीन कर लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो किस किस्म की निशानी या सबूत चाहते हैं। सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो ऐसा कर कि हमारे सामने जो पहाड़ है उसको चीर, उसके अंदर से एक ऊँटनी को ज़ाहिर कर जो गाबन हो और फ़ौरन बच्चा दे। उस बच्चे के बाल सुर्ख होने चाहिए ताकि हम उस ऊँटनी का दूध पिया करें और खुश खुश जिया करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनका ये मुतालबा सुना और बारगाह खुदावंदी में अपने हाथ उठाकर दुआ की। आप उस वक्त बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आपको अपने अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था। उधर समूद के सरदार खुश थे। उन्हें यकीन था कि उनका मुतालबा कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी दानिस्त में ऐसी निशानी का मुतालबा किया है जो नामुमकिन है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखें बंद थीं और ओंठ हिल रहे थे, गोया वो खुदा की बारगाह में दुआ में मसरूफ़ थे ताकि खुदा उनकी दुआ सुन सके और काफिर सरदारों को यकीन हो जाए कि वो खुदा की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं। सरदार बड़े गौर से कभी पहाड़ को देखते तो कभी सालेह अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखते। वो कभी खुश होते तो कभी कभी परेशान दिखाई देने लगते। आखिरकार खुदा ने अपने पैगंबर को उनके सामने झूठा होने से बचा लिया। उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। कुछ देर बाद पहाड़ की तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। वो सब सरदार घबरा गए और फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो गए। उसके बाद पत्थर का एक टुकड़ा टूटा और दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसमें से एक ऊँटनी बाहर निकल आई जो गाबन थी। सरदार ये देखकर हैरान रह गए। वो खामोश खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके बाल सुर्ख रंग के थे। सारे सरदार ये सब मंजर शदीद हैरत के आलम में देख रहे थे, जो उनकी सोच के बिल्कुल बरअक्स था। जब ये सबूत उन्हें मिला तो उनमें से एक सरदार फ़ौरन ईमान ले आया। दूसरे सरदार भी जब ईमान लाने लगे तो हैकल के काहन ने उन्हें रोक दिया और सख्ती से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मत लाओ इस पर ईमान। इसने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है, तुम हरगिज़ ना बदलो। सरदार जो ईमान लाने लगे थे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इसी दौरान ऊँटनी दोबारा बोली और उसी पहाड़ के दामन में अपने बच्चे के साथ चरने लगी जिससे वो पैदा हुई थी। काफरों के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी। काहन रुबाब ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि कौम के सरदार सालेह अलैहिस्सलाम के इस सबूत से मुतासिर हो गए हैं और वो ज़रूर इसके मज़हब को अपना लेंगे। सरदारों को मुतासिर होता देखकर काहन कहने लगा, ये अक्ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि एक चट्टान के पत्थर से एक ऊँटनी निकल आए और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये सरासर जादू है।
مجھے یقین ہے کہ صالح بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ سب کر کے دکھایا ہے، تاکہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں اور اس کا مذہب اختیار کر لیں۔ کاہن نے سرداروں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر ایک نئی راہ دکھائی۔ ان میں سے ایک سردار نے کاہن کی فوراً تائید کی اور کہنے لگا، یہ واقعی جادو ہے۔ اس نے خود کو منوانے کے لیے جادو کے زور پر پتھر سے اونٹنی کو نکالا اور پھر اس نے بچا دیا۔ بھلا اس سے بڑا جادو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سردار آپس میں بحث و مباحثہ میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ادھر وہ پتھر سے جنم لینے والی اونٹنی اور اس کا بچہ چرتے چرتے اس چشمے پر پہنچ گئے جو قریب ہی بہہ رہا تھا۔ ان سرداروں کی نظر جب اونٹنی پر پڑی تو سب کے سب اس غرض سے اس کی طرف دوڑے کہ دیکھے بھلا یہ اونٹنی کدھر جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہیں پر رہے جہاں ان کے دوسرے ایمان والے ساتھی کھڑے تھے۔ سردار جب چشمے پر پہنچے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی گئے ہیں اور چشمے کو بالکل خشک کر دیا۔ کاہن نے جب یہ دیکھا تو جھٹ اس نے اپنی پہلی بات کی تائید کرانا چاہی اور فوراً بولا، دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ اونٹنی جادو کی ہے۔ بھلا کسی جاندار نے کبھی پتھر سے بھی جنم لیا ہے؟ اور تم نے کبھی یہ سنا یا دیکھا ہے کہ ایک جانور چشمے کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے؟ یہ سب جادو ہے اور ہمیں بہکانے کا بہانہ ہے۔ ایک سردار نے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، کاہن ٹھیک ہی کہتا ہے اور میرا خیال بھی یہی ہے۔ صالح نے اسے جادو سے پیدا کیا اور جادو سے ہی سارا پانی پلا دیا، ورنہ یہ اتنا پانی کیسے پی سکتی تھی؟ اونٹنی جب چشمے کا سارا پانی ختم کر چکی تو وہ اپنے بچے کو لے کر پھر پہاڑوں کی طرف چرنے نکل گئی۔ وادی القریٰ میں وہ واحد چشمہ تھا جس کا پانی وہاں کے لوگ پیتے تھے۔ سردار یہ سب کچھ دیکھ کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مزید کوئی بحث نہ کی، مگر دوسرے دن صبح ہی وہ سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ اس وقت مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ سردار ان کے پاس آئے اور شکایت کی کہ کل جو تو نے پتھر سے اونٹنی بنائی تھی وہ چشمے کا سارا پانی پی گئی ہے۔ ہم لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے، ہم تیری اونٹنی اور اس کے بچے کو باندھ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی تمام شکایت سن لینے کے بعد انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، اے میری قوم، یہ اونٹنی ایک فیصلہ کن ثبوت اور نشانی ہے جو کہ خدا کے نام پر تمہارے لیے چھوڑی گئی ہے۔ تم اسے نہ پکڑنا، اسے کھلا چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے رہے۔ تم اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ تمہیں بہت نقصان ہوگا جو کہ خدا کی طرف سے تم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوگا، اس لیے تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مگر صالح، ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ ہمارے مویشی بھی پیاسے مر جائیں گے اور ہمارے بچے بھی رو رو کر الکان ہو رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ چشمہ ایک روز تمہارے لیے بہے گا جس کا پانی تم پیو گے اور تمہارے مویشی پئیں گے، اور ایک روز اس اونٹنی کے لیے بہے گا جس کا پانی وہ اور اس کا بچہ دونوں پئیں گے۔ سو تم اپنی باری پر جتنا پانی چاہے چشمے سے لینا، مگر اس کی باری میں اسے ہرگز تنگ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے دن کی آفت کی طرح اونٹنی تمہیں پکڑ لے۔ تم کبھی بھول کر بھی اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی اسے کچھ کرنے سے روکنا۔ جب تک یہ اونٹنی تمہارے درمیان موجود رہے گی تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، تم ہر عذاب سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد پھر یوں ہی ہوا کہ ایک روز چشمے کا پانی لوگ استعمال کرتے اور دوسرے روز چشمے کا پانی اونٹنی پیتی۔ جب اونٹنی نے پتھر سے جنم لیا اور یہ معجزہ ظہور میں آیا تو ایمان والوں کے ایمان زیادہ پختہ ہو گئے اور ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ اب وہ غریب ہونے کے باوجود ان کافروں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ ہی ان کی غلط باتوں کو سنتے تھے۔
کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خود ہی ایک بڑا شاعر مشہور کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں سے جھگڑتے نہ تھے۔ انہیں اونٹنی پر بھی سخت غصہ آتا، کیونکہ اونٹنی کو دیکھ کر ان کے مویشی بھاگ جاتے تھے، اور پھر ایک روز پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ انہی وجوہات کی بنا پر ان میں کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی کوئی کافر غصے میں آ کر اونٹنی کو مارنے کی دھمکی دیتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی تمام باتوں سے واقف تھے، مگر اس کے باوجود کافروں کو سمجھاتے اور انہیں ہدایت کرتے کہ ایک خدا کو مانو۔ ایک بار انہوں نے کشیدگی کے دوران لوگوں سے تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم بھلائی سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں برائی مانگتے ہو؟ اللہ سے اپنے بخشش کیوں نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے خدا تم پر رحم کر دے۔ اس پر ایک کافر نے جل کر کہا، ہم نے تیرے قدموں کو منحوس پایا ہے، اور تیرے ساتھ تیرے ان چند ساتھیوں کو بھی منحوس پایا جو اندھے ہو کر ایمان لے آئے۔ جب سے تو نے ہمیں ہمارے مذہب سے روکنا چاہا، اس وقت سے ہمیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تمہاری بری قسمت خدا کے پاس ہے۔ تمہیں ایمان والوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تمہاری قسمتوں کے ذمہ دار یہ ایمان والے نہیں بلکہ اللہ ہے، اور یہ اونٹنی جسے تم جلتے ہو اور اس کے لیے دل میں برے خیالات کو جگہ دیتے ہو، یہ تمہارے درمیان اس کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا ذکر سن کر وہ اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پھر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، سنو لوگو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا اور اسے ہلاک کرنے کا سوچا تو خدا کی طرف سے تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے تم میں سے ایک شخص کسی روز اس اونٹنی کو مار ڈالے گا، اور جس کی وجہ سے خدا تم پر عذاب ڈالے گا جو تم برداشت نہیں کر سکو گے، مگر پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے جب عذاب کے بارے میں سنا تو بہت پریشان ہو گئے۔ وہ خدا کے عذاب سے ڈر گئے، مگر اپنے دلوں میں ایمان کے لیے پھر بھی جگہ نہ بنا سکے۔ پھر ان میں سے ایک نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا، اے صالح، وہ کون سا شخص ہوگا جو تیری اس پیدا کی ہوئی اونٹنی کو ختم کر دے گا، جس کے نتیجے میں ہمیں تیرے خدا کا عذاب بھگتنا پڑے گا؟ تو ہمیں اس کا نام بتا دے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیری اس اونٹنی کو ختم کرے، ہم اسے ہی مار ڈالیں گے، تاکہ یہ تیری اونٹنی بھی بچ جائے اور ہم بھی عذاب سے بچ جائیں۔ وہ بھی ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ تو ہمیں اس کی نشانی بتا دے تاکہ ہم اس کو پہچان لیں اور پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو بتانا ہی پڑا۔ انہوں نے اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا، پیدا ہونے والے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوگا اور بلی سی آنکھیں ہوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے بارے میں بات بہت پھیل گئی۔ قوم کے سرداروں نے حکم جاری کیا کہ جس علاقے میں اس حلیے کا لڑکا پیدا ہو، جس کی آنکھیں بلی کی طرح ہوں اور چہرے کا رنگ سرخ ہو، اسے فوراً ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا حکم پر عمل ہوا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اس عمر کے تمام لڑکوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس شکل کا پیدا ہونے والا ہر لڑکا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان لڑکوں کی اموات کے بعد پوری بستی اور حجر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر ایک کی زبان پر اسی واقعے کا ذکر ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ صالح کی بات پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی بات غیر یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، اور اونٹنی کو ہلاک کرنے والے کا تعلق ہماری قوم سے نہ ہو۔ اور بعض نے اس خیال کا اظہار کیا کہ صالح ہماری قوم کے دشمن ہیں، وہ ہمارے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ختم کروا رہے ہیں تاکہ ہماری نسل نہ بڑھ سکے۔ ہر کوئی اپنے عقل کے مطابق بات کرتا۔ نتیجتاً لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی پیدا ہونے والے بچے کو ہلاک نہیں کریں گے، چاہے وہ اسی حلیے کا کیوں نہ ہو جو صالح علیہ السلام نے بتایا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
وہ خوف جس نے ان کے دلوں میں جنم لیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ انہوں نے جو راہ اختیار کی ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہے، تو اس پر کافر جواب دیتے، اگر ہم غلط راہ پر ہوتے تو ہم اتنی دولت کے مالک نہ ہوتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی، اگر ہمارے خدا جھوٹے باطل ہوتے تو یہ کھیتیاں جو لہلا رہی ہیں ہرگز ہری بھری نہ ہوتی اور نہ ہی یہ باغات ہوتے جن کے پھل ہم کھاتے ہیں، ہمارے پاس یہ عالی شان محل نہ ہوتے جن میں ہم رہ رہے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی جو ایمان لائے ہو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم اپنی عیش و عشرت پر ناز نہ کرو اور نہ ہی خدا کے سچے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑاؤ۔ اگر تمہیں اپنی دولت اور طاقتور ہونے پر گھمنڈ ہے تو یقین جانو یہ ایک ہی پل میں اجڑ کر رہ جائے گا، تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، پھر نہ تمہارا وجود ہوگا اور نہ ہی تمہارا یہ ساز و سامان ہوگا۔ مگر کافروں پر ان کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ پھر ایک روز وہ لڑکا بھی اس دنیا میں آ بسا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ اس پیدا ہونے والے کا حلیہ وہی تھا جو حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں بالکل بلی سی تھی۔ یہ بچہ اپنے گھر میں پرورش پانے لگا اور کسی کو اس کی پرواہ نہ ہوئی۔ اپنا بچپن گزارنے کے بعد جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تو اسے دیکھ کر سب سے زیادہ ان عورتوں کو افسوس ہوا جن کی گودیں اجڑ گئی تھیں، جن کے جگر گوشوں کو دنیا میں قدم رکھتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ انہیں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر ہم صالح کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو قتل نہ کرتے تو آج وہ بھی اسی طرح جوان ہوتے۔ صالح نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس نے ہماری نسل کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے ہم سے دشمنی کی ہے۔ اب ان 9 افراد جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو غلط پیشن گوئی کرنے پر اس الزام میں قتل کر دیں گے۔ ان سب نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا تہیہ کر دیا اور اس کے لیے بہانہ ڈھونڈنے لگے۔ یہ کافر جانتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام رات مسجد میں ہی سو کر گزارتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رات کو بستی سے نکل کر مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے اس درے میں چھپ گئے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام گزرا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور پھر ان کے عزیز و اقارب سے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلا دیں گے کہ صالح کا قتل انہوں نے نہیں کیا۔ جو کافر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ کے حکم سے ان پر پہاڑ کا ایک بھاری پتھر آن گرا، جس کے نتیجے میں وہ دب کر اپنے انجام کو پہنچے۔ کچھ دنوں بعد بستی کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان لوگوں میں سے ایک کی نظر پتھر کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنے تمام ساتھیوں کو اس دبے ہوئے ہاتھ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سب جلدی سے اس ہاتھ کی طرف لپکے تو انہیں کچھ اور لاشیں بھی دکھائی دیں جو بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر جلد ہی وہ سارا ماجرا سمجھ گئے، کیونکہ یہ انہی 9 افراد کی لاشیں تھیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، اور یہ لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ کر پہچان گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام کے خدا نے انہیں ہی ختم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں درہ ہجوم سے بھر گیا۔ ان 9 افراد کے المناک موت کی خبر ہجر اور اس کی آس پاس کی بستیوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بچے بچے کی زبان پر ان کی المناک موت کا ذکر ہو رہا تھا۔ دیگر قریبی ہجر اور بستیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بڑے ہیکل کاہن کے رباب اور قوم کے دوسرے سرداروں نے ان افراد کی موت کا قصوروار صالح علیہ السلام کو ٹھہرایا۔
پھر کچھ لوگ اپنے سرداروں کو ساتھ لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ ہجوم کو دیکھ کر باہر نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کا آنے کا سبب پوچھنے ہی والے تھے کہ ان سے پہلے ایک سردار ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے صالح، پہلے تو نے یہ ظلم کیا کہ ان کے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، اور اب انہیں بھی بستی سے باہر لا کر قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم نے اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں پتھر کے نیچے دبا دیا تاکہ کوئی تجھ پر شک نہ کرے۔ یہ سب فساد اسی اونٹنی ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں جسے تو خدا کی نشانی یا اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت بتاتا ہے۔ اب ہم اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے جان سے مار ڈالیں گے، نہ یہ رہے گی اور نہ ہی جھگڑے ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانے اور اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہہ کر واپس بستی میں لوٹ آئے۔ جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ہوئی تو وہ مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف آنے لگے، مگر انہیں وہ ہجوم راستے میں ہی مل گیا۔ اس ہجوم میں مستہ اور کردار بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر رک گئے۔ آپ ایک چٹان پر جا کر کھڑے ہوئے اور ان سے یہ کہنے لگے، آخر تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا۔ میں نے تمہیں اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے روکا، مگر تم نہ رکے۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور گزار لو۔ یہ ایسا سچا وعدہ ہے جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید 3 دن بعد انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ کے دلوں میں خوف خدا بیٹھ گیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، ہم سب نے اونٹنی کو ہلاک نہیں کیا، اونٹنی کو صرف اسی نے ہلاک کیا ہے جس کی تو نے پیشن گوئی کی تھی، اور اس کے ساتھ مصدہ بھی مل گیا تھا۔ اس اونٹنی کی ہلاکت میں ان دونوں نے ہی مل کر اونٹنی کو ختم کیا اور کسی نے اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اونٹنی کا وجود تم سب کو برا لگتا تھا اور اس کی ہلاکت ہی تم سب کی منشا تھی، لیکن اگر تم چاہتے تو اس سے مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے۔ اب اگر تم اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم پر آنے والا عذاب ٹل جائے۔ سب لوگ عذاب کے خوف سے اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا، مگر اونٹنی کا بچہ نہیں مل سکا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، عذاب کے پہلے دن تم سب کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور پھر تیسرے روز تمہارے کالے چہروں کا یہ سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہو جائے گا اور تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم پر مزید خدائی عذاب نازل ہوگا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے روز عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان پر سرخی آ گئی، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب ان تینوں رنگوں نے اپنا رنگ ان کے چہروں پر جمایا تو انہیں صالح علیہ السلام کی پیغمبری پر یقین آنے لگا اور اسے سچا ماننے لگے، لیکن اب ان کے چہروں پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ پھر اسی رات ایک ہیبت ناک آواز نے پوری وادی القریٰ کو سر پہ اٹھا لیا اور سب لوگ اسی حالت میں مر گئے جس حالت میں وہ بیٹھے تھے۔ ادھر کافروں پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف خدا نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیا۔ جب دن کی روشنی نے رات کے اندھیروں کو نگل لیا اور ہر طرف صبح کا نور پھیل گیا تو بستی میں ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہ بادشاہ کا وہ عالی شان محل تھا جس میں بادشاہ بڑی شان سے رہا کرتا تھا، نہ ہی وہ مکان تھے جو پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا، ان سب کو زمین نے نگل لیا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ایمان والے ساتھیوں کو لے کر آبادی کی طرف گئے تو آپ پر حزن و ملال طاری تھا۔ وہ ہجر جو کچھ دن پہلے ایک پر رونق شہر بنا ہوا تھا تباہ ہو کر کھنڈر بن گیا تھا۔
چونکہ وادی القریٰ خدا کے نازل کیے ہوئے عذاب سے تباہ ہو گئی تھی اور رہنے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی جانب ہجرت کر گئے، کیونکہ ہجر کے قریب صرف یہی مقام سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہ فلسطین کے علاقہ رملہ میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں کچھ دن قیام کیا اور پھر وہاں سے بھی ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جب 280 برس ہوئی تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور یوں ان کا وصال مکہ میں ہوا۔ ان کی قبر کعبہ سے غربی جانب حرم میں ہے۔